بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ مجالس مسیح الامت کے وائز ہیں جو عرض کر رہا ہے بندہ میرے حضرت والا رحمۃ اللہ کے کہ جو ہے نا ذکر دو طرح سے کرتے ہیں. اللہ قلب سے بھی ہوتا ہے. قلب میں بھی ایک اللہ کا یاد ہونی چاہیے ہمیشہ قلب پر. جب قلب میں ہر وقت اللہ کی یاد رہے گی نا تو اللہ کا دھیان ہر وقت رہے گا, گناہ سے بچا رہے گا. اور زبان سے بھی ذکر لسانی بھی ہونا چاہیے, کیونکہ جو چیز حرکت کرتی ہے نا اس کا احساس جلدی ہو جاتا ہے. آپ خالی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی حرکت نہیں کر رہا ہے, کسی کو احساس نہیں ہوگا آپ کیا کر رہے ہیں. ہر کوئی سوچے گا خاموش بیٹھے ہیں. جب ہاتھوں سے حرکت کریں گے نا کسی چیز کی تو ہر آدمی کو محسوس ہو جائے گا آپ کچھ کر رہے ہیں. ایسے ہی جب ذکر لسانی کریں گے نا کہ تنبہ ہو جائے گا, آگاہ ہو جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ کو کہ خاص کیا بندہ زبان سے ذکر کر رہا ہے, میری یاد کر رہا ہے. قلب پر بھی اللہ تعالیٰ نگاہ رکھتے ہیں, قلب کے بارے میں بھی جانتے ہیں. تو اہل اللہ جو ہے نا دونوں طریقے سے ذکر میں مبتلا ہوتے ہیں. یعنی ذکر ان کا زبان سے بھی ہوتا ہے, قلب سے بھی ہوتا ہے. قلب میں بھی اللہ کا جو ہے یاد رہتی ہے اور زبان سے بھی. یہ دونوں طریقے اہل اللہ سے ثابت ہیں. اور جو ہے نا مستحب اہل اللہ کے نزدیک امناً واجب ہے. یعنی مستحب نوافل اہل اللہ کے نزدیک امناً واجب ہے. یعنی اس پر اس مستحب پر اعتقاد و علم, یعنی مستحب پر اعتقاد و علم استحباب کا ہی رکھتے ہیں. اہل اللہ جو ہے نا مستحب پر اعتقاد و علم استحباب کا ہی رکھتے ہیں, یعنی نوافل کا ہی رکھتے ہیں, لیکن اس کو فرض سمجھتے ہیں. یعنی اہل اللہ کی تہجد کی نماز زیادہ تر قضا نہیں ہوتی, اس کو وہ جو ہے فرض کی اہمیت دیتے ہیں اور فرض کی طرح پڑھتے ہیں اس کو, لیکن وہ استحباب کو نظر میں رکھتے ہیں کہ اس کا اعتقاد استحباب کا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ تہجد کی نماز پڑھنے سے خاص جو ہے نا توجہ ڈالتے ہیں آپ پر, اور خوش ہوتے ہیں کہ پوری رات پوری دنیا سو رہی ہے, بندہ میرے لیے میرے حضور میں کھڑا ہے. تو اس سے قرب کی جو ہے نا قرب جلدی ملتا ہے اللہ کا. اس لیے جلدی ملتا ہے کہ ایک بادشاہ کو آپ کچھ پیش کر رہا ہو, جو سب سو رہے ہوں, آپ جا کے خود کچھ نہ کچھ دروازہ کھٹکھٹا کے اس بادشاہ کو کچھ دے رہا ہو, تو بادشاہ ایک خاص توجہ کے ساتھ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کی بات جو ہے سنے گا اور اپنی کوئی خاص توجہ آپ کو دے گا. یہ تہجد کی برکات ہوتی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور بزرگان جو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں نا سلف صالحین کے, انہوں نے آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے, حفظ ما تقدم کو دیکھتے ہوئے, یعنی کسی چیز کا جو ہے اس کو پہلے ہی حفاظت کر لی جائے کسی چیز کی. مثال کے طور پر آپ کی نماز تہجد نہ رہ جائے کسی غیر اختیاری کی وجہ سے, تو اس کو پھر عشاء کے بعد, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وطر سے پہلے 2 رکعت کر کے نوافل میں آپ تہجد کی نیت کر لیں تو آپ کی تہجد ادا ہو جائے گی نیت کے مطابق. کیونکہ اب جو زمانہ ہے نا متضاد ہو گیا ہے. کیونکہ دیر میں سب حضرات سو رہے ہیں اور آپ جلدی بھی سونا چاہیں گے, شہر میں نہیں سو پائیں گے, کیونکہ پڑوسوں میں سے آوازیں آئیں گی, کسی کا مطلب جو ہے ڈیک چل رہا ہوگا, کوئی زور سے بچے بول رہے ہوں گے, تو آپ نہیں سو پائیں گے. کیونکہ کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں سب کی اور فلیٹ وغیرہ ہوئے ہیں, تو پتہ چلا جو شافٹ ہے وہاں سے آواز آ رہی ہے, تو آپ بالکل خود ہی نہیں سو پائیں گے. آپ تو سونے کی کوشش بھی کریں گے تب بھی نہیں سو پائیں گے, کیونکہ محلے والے پڑوسی سب جو ہیں دیر رات تک جاگتے ہیں. یہ قوم جو ہے نا رات کو جاگتی ہے, دن میں سوتی ہے. تو آپ اس لیے تہجد جو ہے نا عشاء کے بعد 2 رکعت نوافل پڑھ کے اور وطر پڑھ جائے گا, تہجد کا ثواب مل جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تہجد کی بڑی تعریف کی ہے, جس میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. تو اہل اللہ تہجد کو غیر واجب سمجھتے ہیں, مگر اس کے ساتھ معاملہ واجب جیسا کرتے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ امر کون ہے, عامر کون ہے. عامر حق تعالیٰ ہیں, ارشاد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَعَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, اور رات کے کسی قدر حصے میں آپ تہجد پڑھا کیجئے جو آپ کے لیے فرضوں سے زائد چیز ہے. بیان القرآن. اور الغرض سالک نے جب امر کو پہچان لیا تو اس کی معرفت حاصل ہو گئی. ایک کام امر کو ایک پہچان لیا تو اس کی معرفت کامل ہو گئی. اب یہ سالک عارف باللہ ہو گیا, یعنی سالک عارف باللہ ہو گیا. اس کی نظر ہر مصلحت اور حکمت سے ہٹ گئی. اب کوئی سوال کسی قسم بھی ہی, نہ حکمت کے اعتبار سے, نہ مصلحت کے اعتبار سے, نہ اجر کے اعتبار سے, نہ ثواب کے اعتبار سے, نہ بدل کے اعتبار سے, نہ عوض کے اعتبار سے, ساری ہی چیزیں نظر انداز ہو گئیں. لہذا صرف امر کی ادائیگی رہ گئی, جو ایک امر ہے, فعل. امر مانے فعل, جو آپ حرکت کر رہے ہیں اس پہ نگاہ چلے گی. ساری چیزوں سے نگاہ ڈالی اس نے. کس چیز سے؟ مصلحت سے, حکمت سے, اور اعتبار سے, اجر کے اعتبار سے, ثواب کے اعتبار سے, سب پہ سے نگاہ ہٹ گئی.
यानी तर्क मौला मौला तर्क, यानी ऐसा तर्क कर दिया कि एक तरफ से मौला पे से निगाह गई, यानी मौला पे से कि अल्लाह मियाँ मुझे क्या चीज़ देंगे, सवाब देंगे, अजर देंगे, हिकमत क्या है, सिर्फ अल्लाह पे निगाह, काम करने पे निगाह, अमर यानी फेल पर निगाह है सिर्फ कि काम करा जाऊँ मैं। उनमें कितनी बड़ी बात है, ये आरिफ बिल्ला का ही मुकाम होगा भाई, जिसको ये चीज़ साधन नसीब हो जाए तो नहीं। तो बस लिहाजा सिर्फ अमर की अदायगी रह गई, यहाँ तक कि वो ज़ात जिसके अमर पर हम तिक वदू में लगे हुए हैं, वो ज़ात भी मिलेगी या ना मिलेगी, यानी जिस काम के लिए हम लगे हुए हैं उसकी नज़र वहाँ से भी हट गई, वो ज़ात मिलेगी ना मिलेगी, इससे भी कतई नज़र हो जाता है, यानी वसल से भी निगाह हट गई कि वसल होगा नहीं होगा। फिर किसी और चीज़ के मिलने ना मिलने पर क्या नज़र, किसी को कहा है मिलने ना मिलने का तो वो मुख्तार आप हैं, मिलने ना मिलने का वो मुख्तार तो आप हैं, पर तुझको चाहिए कि तिक वदू लगी रहे, काम में जस्तजू में लगी रहे। मिलने ना मिलने का तो वो मुख्तार आप हैं, अल्लाह ताला तो खुद है, मिलना ना मिलना तो उनका काम है, मेरा काम है जस्तजू में लगा रहूँ, हिम्मत ना हारूँ, यानी हिकमत को भी ना देखूँ, मसलियत को भी ना देखूँ, अजर को भी ना देखूँ, और किसी फ़ैल को भी ना देखूँ अपने, और सवाब को भी ना देखूँ, सिर्फ अल्लाह की ज़ात यानी अमर फ़ैल उसको करता रहूँ। कितनी बड़ी गहराई की बात की है, समझ में आई। तौफीक इलाही से आज के तफसीर लिसानन कल्बन जिस्मन ज़िक्र करके अक़साम बयान करके की गई है। इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे उन्वान से इस तरह बयान फरमाया है, जिसको 4 चीज़ें दी गईं उसको दुनिया और आखिरत की भलाई दे दी गई। कल्ब शाकिर हो, यानी कल्ब शाकिर हो, ज़रा सी भी तकलीफ हो रही है कल्ब पे शिकवा ना हो कि अल्लाह में इतनी परेशानी, अगर हो गई तो आप मोमिन नहीं बन सकते, यानी आरिफ बिल्ला का मकाम आपको हासिल हो ही नहीं सकता। यानी कल्ब अगर बेचैन हो गया, उस पर शिकवा आ गया, अभी ज़बान से नहीं गया, उसने कल्ब से ही सोच लिया कि अल्लाह मियाँ इतनी तकलीफ मुझे पहुँच रही है, यानी आप अल्लाह का वसल आपको हो ही नहीं सकता। यानी कल्ब शाकिर रहे, शुक्र अदा करता रहे हर हालत में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कुल्ली हाल, ही शुक्र के क्या है मुतरादिफ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कुल्ली हाल कहना शुक्र के मुतरादिफ है। समझ में आई बात। ज़बान ज़ाकिर हो, यानी ज़बान में ज़िक्र हो अल्लाह ताला का, याद हो। जिस्म साबिर हो, यानी जिस्म साबिर हो, कोई तकलीफ जिस्म को पहुँच रही है ना, उस पर सब्र करता रहे, हैं, यानी पाए इस्तकामत से लर्गिश ना करे, पाए इस्तकामत से लर्गिश ना करे, सब्र करता रहे जिस्म। और बीवी नाजिर हो, यानी बीवी खिदमत करने वाली हो, जो अपनी भी हिफाजत करती है और शोहर के माल की भी निगरानी रखती है। जिस्म साबिर ये कमाल ताअत का उन्वान है, चूँकि जिस्म हरियत चाहता है और ताअत व तामील हुक्म में मुक़य्यद होकर रह गया है, ताअत को पूरा सहारे हुए है, यहाँ तक कि ज़ात बारी ताला का हुक्म जिसको शरीयत कहते हैं उसको तबीयत बन गई, जो शरीयत है ना उसकी तबीयत बन गई, जब तो पूरी तरह से लगा हुआ है शरीयत पर, इसी को कमाल ताअत कहते हैं। अलगर जब सालिक को कमाल मार्फत हासिल हो गई तो उसकी नज़र सिर्फ हुक्म पर रह जाती है। जब ताअत कामिल हो जाती है ना शरीयत पर, यानी शरीयत क्या बन गई, तरीक़त बन गई, हर काम शरीयत के मुताबिक कर रहा है, किसी को धोखा नहीं दे रहा, ख़यानत नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा, रोज़ी भी हर तरह से शरीयत क्या बन जाती है, शरीयत आगे चल के हकीकत मार्फत कामिल हो गई उसकी। इसको कमाल ताअत कहते हैं, यानी शरीयत कामिल उसके अंदर पूरी उतर गई, पेवस्त हो गई पूरे आज़ा जवारे में, यानी उसकी रफ्तार में भी शरीयत, उसकी गुफ्तार में भी शरीयत, उसके मामलात में भी शरीयत उसकी, और माशरे में भी शरीयत, उसके अखलाक में भी शरीयत, समझ, पूरी शरीयत उसके अंदर उतर चुकी है, तब जाके उसको कमाल ताअत हासिल हो गया। अलगर जब सालिक को कमाल मार्फत हासिल हो गई तो उसकी नज़र सिर्फ हुक्म पर रह जाती है। आरिफ बिल्ला अगर बीमार होता है और बीमारी की वजह से घर में नमाज़ पढ़ता है, मस्जिद में नहीं जा सकता, तो उसको इसका कल नहीं होता कि मस्जिद में जमात से नमाज नहीं पढ़ी जा रही, क्योंकि वो ये समझता है कि मेरे लिए इस वक्त में इसका हुक्म यही है। यानी जब सालिक की नमाज निकल जाती है ना जमात से, वो परेशान नहीं होता, कल उसका परेशान नहीं होता, उसे वो जानता है कि ये हिकमत है, वो मेरे लिए यही बेहतर है, मेरे लिए नमाज का ही सवाब मुझे जमात का मिलेगा। इसलिए जो आबिद होते हैं ना वो ख्याल करते हैं इस बात का, अरे मेरी नमाज़ छूट गई जमात से, अरे मेरा तकबीर वाला छूट गई, और इस बातों को तरफ ध्यान भी नहीं देता, जब तो उसका मुकाम अल्लाह तक पहुँचा हुआ है, क्योंकि वो ये समझता है कि मेरे लिए इस वक्त में ही इसी का हुक्म है, और घर में रह कर नमाज़ पढ़ूँ मेरे लिए यही मसलहत है, इसमें हिकमत है। समझना कितनी बड़ी बात है। और आबिद ये बात सोचता है मेरी जमात निकल गई, मेरा तकबीर वाला निकल गया, समझ भाई, वो इसी में रहता है। और क्या भले ही उसकी शरीयत पूरी छूटी हुई हो, क्या पूरी शरीयत से बेबेरा हो,
لیکن اس کو نماز اور تکبیر اولا جماعت چاہیے بس. اور عارف باللہ پورے عین شریعت پہ عمل کرتا ہے, کمال طاعت کو پہنچا ہوتا ہے. اس کے ہر کردار پر, اس کے ہر جسم سے شریعت چمکتی ہے, ہر جسم سے, ہر رفتار سے, ہر گفتار سے, ہر حرکات سے اس کی پوری شریعت, عین شریعت ظاہر ہوتی ہے. یعنی وہ ایک اسلام کا مظہر بنتا ہے. ہاں, اسے فکر نہیں ہوتی اگر تکبیر اولا چھوٹ جائے, جماعت چھوٹ جائے بیماری کی وجہ سے, اس کے قلب پر ایک طرح سے شاک اور انتشار پیدا نہیں ہوتا, اور عابد کو زیادہ ہوتا ہے. صرف نماز اور تکبیر اولا چاہیے اس کو, اور باقی کیا ہے عین شریعت چھوٹتی رہے اس کی. سمجھ میں, حقوق عباد چھوٹتے رہیں, حقوق اللہ چھوٹتے رہیں. سالک اور عابد میں بہت فرق ہے. یعنی عارف باللہ اور عابد دونوں میں بہت فرق ہے. سمجھ میں, ذہن نشی کر لینا, دونوں باتیں جمع کر دی میں نے, عابد کی بھی اور عارف باللہ کی بھی. سمجھ میں آئی بات. یہ باتیں ہیں جو بفضل باری تعالیٰ اپنے شیخ کی برکت سے دیکھ کے بھی پڑھی اور کچھ بغیر دیکھ کے پڑھی تمام سامعین حضرات کے سامنے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ارزانی سے نوازے, اور جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی سے نوازے کمر بست ہو گیا, اور آپ کے توفیق میں اللہ تعالیٰ اس گن درگن کو بھی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, غیروں کو ہدایت کام عطا فرمائے. یعنی آپ اس طرح بناؤ اپنے آپ کو پورے عین شریعت پر, معاملات میں بھی, اخلاق میں بھی, معاشرے میں بھی, اور گفتار میں بھی, رفتار میں بھی, احسان میں بھی, اور عملی جامے میں بھی, علم پر, اور غیروں کے ساتھ معاملے میں حسن اخلاق کے ساتھ. کیا بنو گے آپ؟ مظہر الاسلام بن جاؤ گے. مظہر الاسلام کا مطلب سمجھتے ہو؟ یعنی اسلام کو مظہر کر دیا آپ نے پورا. یعنی مظہر الاسلام, اسلام مظہر ہو رہا ہے آپ کے سامنے سے. پھر آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں یہ بندہ جو ہے مکار ہے, بدماش ہے, بلکہ تعریف کرے گا بندہ بھائی ایماندار ہے. یعنی میٹرو میں بھی جاؤ, تھکے ہوئے ہو, کوئی لیڈیز دیکھو فوراً کھڑے ہو جاؤ, اس کو سیٹ دو. کیونکہ شریعت ہے اہم. عورتوں میں طاقت کم ہوتی ہے, مردوں میں زیادہ ہوتی ہے. تھوڑی تکلیف برداشت کر لو, اس کو سیٹ دو. وہ ایک تعریف کرے گی آپ کی اسلام کی. اور توبہ توبہ توبہ, اس کے خلاف جاؤ گے یہاں باہر تو باہر کے, باہر تو بہت دور کی بات ہے, یہاں تو اپنے ہی اپنا بس تکلیف دے رہا اپنے ہی اپنے کو. تو اللہ تعالیٰ یہ وقت نہ ہے کہ ہم دوسرے کی تکلیف کے ساتھ دنیا سے جائیں, پتہ چلا عبادت بھی نہیں ہے اور تکلیف لے کے ہو جا رہا ہے ساتھ میں. توبہ تو چلو عبادت نہیں کری وہ تو معاف کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. وقول اللہ تعالیٰ ایک وقت میں معاف کر سکتے ہیں کسی نیکی کی وجہ سے, لیکن کسی کو تکلیف دے کے دنیا سے گئے, مشکل ہے, بہت مشکل. تو کہیں ایسا نہ ہو بخشش کی جو ہے بندش ہو جائے, رکاوٹ بن جائے, بخشش ہوتے ہوئے بھی رکاوٹ بن جائے. اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک تو اس کی عبادت نہیں ہے, چلو میں نے معاف کر دی عبادت, لیکن یہ دوسرے کو تکلیف دے کے آیا, میں اس کی بخشش کر رہا تھا, پتہ چلا بخشش رکاوٹ بن گئی کہ دل آزاری کر کے گئے دنیا سے. اللہ تعالیٰ یہ بات ذہن نشی کریں, اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق آسانی سے فرمائے. تمام حضرات کو آپ کے طفل میں مجھے اور غیروں کو ہدایت کام کرتا فرمائے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.